السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین. آج کا خطبہ جمعہ حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ جو کلمات میں نے پڑھے ہیں یہی اس کا عنوان تھے. سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں 100 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی خود راضی ہونے انہیں راضی کرنے کا اندیا دیا یا بشارت دی اس آیت میں 100 نمبر جو سورہ توبہ ہے, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی رسول پہلے مرحلے میں قبول کیا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سبقت لے گئے, یا جب انہوں نے ہجرت کی تو جنہوں نے ان کی مدد کی انصار, اور پھر ان مہاجرین اور انصار کے بعد جنہوں نے خیر اور بھلائی اور احسان اور اچھائی میں ان کی اتباع کی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ ان پہلے راحت اولی ایمان لانے والے سابقون الاولون, چاہے وہ انصار ہوں مہاجرین ہوں, ان کے منہج و طریقے پر جو چلیں گے اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہوا اور سب کو راضی کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس زمرہ خاصہ ان سابقون الاولون جو سلف صالحین ہیں ان کے متبعین بے احسان یعنی اچھائیوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنایا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی امت میں انوسینٹ اور معصوم نہیں ہے. لیکن اچھے وہ لوگ ہیں جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب رہیں اور جن کی اچھائیاں بہت زیادہ ہیں, اچھائیاں خامیوں پر غالب ہیں. خیر, خطبہ آپ نے سنا. خطبہ کا آغاز ان الفاظ میں تھا کہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے. سب سے پہلے تقوی سے متعلق 2 آیتیں سورہ آل عمران اور سورہ احزاب کی ہمیشہ آپ سنتے ہیں پڑھی گئیں, اور یہ کہ سب کو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری اپنانا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام فرض کیے ہیں وہ کرنے چاہیے, جن کو جو اچھائیاں ہیں ان کو کرنے چاہیے, اور جو اللہ نے حرام کام کیے ہیں ان سے بچیں, اور برائیوں کو آدمی چھوڑ کر آگے اچھائیوں کی طرف بڑھے. یعنی رحمانی راہ کو اختیار کرے اور شیطانی راہ سے رحمانی راہ سے پیار اور شیطانی راہ سے بیر رکھے آدمی, اور عداوت ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. تو اس کے بعد یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے ایک ایسے طبقے کو چنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام تھا اپنے نبی پر, کہ اس قسم کے آنیسٹ, امانت دار, دیانت دار, متقی, پرہیزگار, اللہ کی خشیت و خوف رکھنے والے لوگ, امت کا درد رکھنے والے لوگ, بنی نوع انسان کی ہدایت کے فکر مند جو طبقہ تھا بنی نوع انسان میں یا فرزندان آدم میں, جو ایک نیکٹر یا آپ جس کو کہیں کہ ایک بٹر یا زبدہ تھا فرزندان آدم میں, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا, اور اس نخبہ خاصہ وہ جو منتخب ترین لوگ تھے ان کو اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی صحبت اور فرینڈشپ اور کمپنی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا, چنا, اور ان کو تربیتی اسی انداز سے دی گئی. اور جب خلفائے راشدین کی سیرت ہم پڑھتے ہیں یا اصحاب رسول کی جو سابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں مہاجرین و انصار, تو یہ چیز بہت عیاں اور واضح ہمارے اور آپ کے سامنے ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ دین کے سلسلے میں کتنے مخلص, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر وفادار, اور امت کے لیے کس قدر غم گسار تھے. میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو الغرض انہی میں سے آج کا جو ٹاپک خطبہ جمعہ تھا وہ امت کی انبیاء کے بعد, بلکہ آپ یہ کہیں کہ بنی نوع انسان میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین, سب سے پرہیزگار اور سب سے زیادہ کامیاب ترین شخصیت کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, صدیق امت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے, بلکہ خود تلاش کرنے والے, سب سے پہلے تصدیق کرنے والے. اور ایک بات کا میں اور اضافہ کر دیتا ہوں یہاں سیرت کے ساتھ ساتھ کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کی تاریخ میں نبیوں کے بعد شاید ہی کوئی اتنا کامیاب دین کا سفیر یا داعی ہوا ہو. یہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے لوگوں میں سے, جوانوں میں سے حضرت ابو بکر ہی ہیں جن کی عمر وہی عمر ہے جو تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے, اور عمر اتنی ہوتی ہے, زندگی اتنی تھی حضرت ابو بکر کی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اور کچھ میں ہیں. تو چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی جوانی کی عمر آپ یہ کہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال 6 مہینے میں, 6 مہینے تو خواب آتے رہے, اس لیے سچے خوابوں کو 46واں حصہ نبوت کا کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 38 سال, یعنی جس کو عنفوان شباب کہتے ہیں. خود تلاش کیا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں جو نبی آخر الزمان ہے اس کا کہیں قریب ظہور ہونے والا ہے. کہتے ہیں تلاش میں مجھے اطلاع ملی کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کو مبعوث کیا گیا ہے. تلاش کر کے خود ایمان لائیں, تصدیق کی, ساتھ دیا. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جا وجہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یاد کریں اس وقت کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں, پھر جب غار میں تھے اور اپنے اس ساتھی کو, غم گسار کو, ابو بکر کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کریں اس وقت کو جب وہ 2 تھے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, 2 میں سے ایک تھے کون؟ حضرت ابو بکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب دین کے لیے سب سے قیمتی چیز اہل و عیال، بس اوقات آدمی کو جان سے عزیز ہوتے ہیں اہل و عیال، بالخصوص اگر بچیاں ہوں، اور حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو، وہ بھی ان میں صرف نازک بچیاں، اہل و عیال کو، وطن کو، اور وطن بڑا عزیز ہوتا ہے، وطن کو، مال و اسباب کو، سب کو ہجرت کی، جس کا یہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں پناہ لینے کا ہجرت کے وقت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو آیات نازل ہوئی ان کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے، لیکن یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں امت کے سب سے مضبوط ترین شخص، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر اکثر بیان کیا جاتا ہے فضائل ابوبکر میں، اگر ساری امت کا ایمان ایک ہاتھ پر رکھا جائے اور صرف ابوبکر کا ایک ہاتھ پر، تو تب بھی کیا وزن بھاری ہوگا، وہ پلڑا جھکے گا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو صدیق کا لقب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابوبکر بھی یہ کہتے ہیں یعنی بلا تعامل کے، اور لوگوں کو کچھ تعامل تھا لیکن بلا تعامل کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ دونوں لقب اسلام لانے کے بعد کے، پہلے نہیں تھے، اور حقیقت نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ فتح مکہ پر باپ بھی ایمان لے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایمان لاتے ہی ان کو اللہ نے چنا۔ ایمان لاتے ہی انہوں نے کیا کام کیا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ امت کے وہ سفیر جو کامیاب ترین داعی تھے، پہلے ہی دن حضرت ابوبکر پر 10 مبشرہ میں سے 3 آدمی ایمان لا لیتے، پہلے ہی دن جو خود ایمان لائے، عثمان بن عثمان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الزبیر بن العوام جو داماد بھی ہوئے بعد میں حضرت اسماء کے شوہر، اور پھر 7 دن نہیں گزرتے ہیں کہ 10 مبشرہ جو ہیں 10 ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، 9 آدمی ان پر صرف 7 دن کے اندر سب کے سب حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف ایک بندے بچتے ہیں 10 مبشرہ میں سے جو 7 سال کے بعد ایمان لاتے ہیں، بعثت کے 7 سال کے بعد بہت ہی ڈیبیٹ اور لینے کے بعد کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام کے تمام 10 مبشرہ اپنی فیملیوں سے پہلے ایمان لاتے ہیں، سب کے سب اپنی فیملیوں سے پہلے ایمان لاتے ہیں، فیملیاں بعد میں، لیکن واحد ایک شخص ہیں کہ جن کی فیملی میں سے ان کی بہن ان سے پہلے ایمان لاتی ہیں، وہ بعد میں ایمان لاتی ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر موضوع چل رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، اور اس میں شک نہیں کہ دیگر خلفائے راشدین کی سیرت یا حضرت عمر کے ذکر کے بغیر یہ غیر مکمل رہتی ہے، انکمپلیٹ رہتی ہے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے سے لے کر بس زندگی کے آخری دم تک، حتیٰ کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ وفاداری کا رول ادا کیا، کردار اور رول ادا کیا، جو کہ شاید انسانی تاریخ میں بہت کم ملے یا بالکل نہ ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے اپنے ساتھ اختیار کیا، اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچتے ہیں، اور پھر ہر اہم موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمائندے کے طور پر، نائب کے طور پر حضرت ابوبکر کو منتخب کرتے ہیں۔ اس لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کا اندیہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو جس کے کئی ہیں کہ واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری کو اپنا نمائندہ بنا کر، حاجیوں کے قائد اور امام بنا کر یا خطیب حج بنا کر حضرت ابوبکر کو بھیجتے ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں تو اس میں بار بار تاکید کرتے ہیں کہ میری جگہ مسجد نبوی میں امامت حضرت ابوبکر کریں گے، اب اللہ والمؤمنون الا ابوبکر، کہ اللہ اور اہل ایمان کو بھی حضرت ابوبکر کے علاوہ میری نیابت پسند نہیں ہے، میری عدم موجودگی میں امامت و قیادت کون کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا داماد بنایا، اور اپنی چہیتی ترین بیٹی جن کا اگرچہ پہلے سے کہیں نسبت ہو چکی تھی، اگر وہاں سے اس مسئلے کو مصالحت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا، جیسے بعض واضح روایات ہیں کہ آپ عائشہ بنت صدیق سے نکاح کریں، تو پھر جو جبیر بن مطعم کو جبیر کے لیے جو پہلے رشتہ دیا گیا تھا اس کو کینسل کیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو اسی طرح منتخب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے حضرت ابوبکر کو منتخب کیا تھا۔ تو یہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانوادہ نبوت، گھرانہ نبوت کا جو علم تھا، جس کا امت کے ایک بڑے طبقے، ایک نصف خواتین کو جس کی ضرورت تھی، ہزاروں کی تعداد میں ان احادیث کو جمع کیا، حفظ کیا، فتاوی کو جمع کیا، فقہ مسائل کو جمع کیا، اور حضرت عائشہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت تک پہنچایا۔ ایک موقع پر بعض صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب ترین کون ہے اپنی امت میں سے آپ کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ۔ کہا نہیں، ہمارا مقصد ہے کہ مردوں میں سے کون ہے؟ کہا ابوہا، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم ابوبکر صدیق۔ سب سے اہم جو پوائنٹ ہیں یا سب سے نازک مراحل جو امت کے ہیں، جن میں امت بہت کرٹیکل سچویشن میں گھری ہوئی تھی، ان میں سے جس حکمت سے حضرت ابوبکر نے امت کو اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے نکالا، تو انہی پر ہم فوکس کریں گے، پھر اجازت چاہتے ہیں۔ تو باقی کے جتنے مراحل تھے وہ تو کسی طرح گزرتے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی امامت کے لیے بھیجا، لیکن سب سے کریٹیکل سچویشن جس کا امت شکار تھی وہ چند مراحل ہیں، میں گن کر بتاتا ہوں، ان کو یاد رکھیں، اور پھر ایسے لوگ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت نہیں جانتے ان کو جواب دیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح اللہ نے کہا ہے نا لیتدبروا آیاتی، قرآن ایسے ہی تبرک کے لیے نہیں نازل کیا گیا، قرآن کو سمجھیں، اس کی آیات پر غور کریں۔ تو قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اسی طرح تاکہ فرمودات رسول پر غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان جس کا دین سے تعلق ہے وہ وحی الہی ہے، اس کو ایسے ہی نہ آپ گزرنے دیں، بلکہ ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ آج انہیں دو پر غور کریں لفظ پر، اور آگے چلیں۔ جب بیمار تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ بہت سمجھدار اور فقیہ دانا تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ نہیں سکتے تھے بیماری کی وجہ سے، یعنی تقریباً ان آیات کے نازل ہونے کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اس کے بعد پھر قرآن نازل نہیں ہوا۔ تو بہت شدید بیمار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیماری میں جب امامت کے لیے نہیں جا سکتے تھے، سہارے بھی، تو حضرت عائشہ کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں سے کہیں حضرت ابوبکر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا کہ کہیں ابوبکر نماز پڑھائیں، پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیں، اصل مسئلہ نہیں، یہ تو ان کی خوشی کی بات تھی، لیکن وہ یقیناً اس کا ثبوت چاہتی تھی تاکہ تاکیداً در تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید کریں اور لوگوں کو شبہ نہ رہے۔ پھر آخر میں تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا انہی مرتبات میں سے ایک دفعہ، واللہ اعلم بالصواب، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہا کہ اے لوگو، اے عائشہ، اللہ کو بھی یہ گوارا نہیں اور نہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کہ حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی اور میری جگہ جا کر امامت کرے یا میری نیابت کو سنبھالے، میری خلافت کو سنبھالے۔ اصل میں نماز سے مسلمانوں کی خلافت جانشینی شروع ہوتی ہے، مسجد سے پھر آگے جاتی ہے، کیونکہ عہد سلف میں مسجد ہی ہر چیز کا منبع تھا، مسلمانوں کے تمام معاملات کا۔ سب سے اہم مسئلہ جس میں امت کی خیر و بلائی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو موجودہ دور میں دنیا کے اکثر خطوں میں ناپید ہونے کی وجہ سے سارے مسائل ہیں۔ تو الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ اور اللہ اہل ایمان کو حضرت ابوبکر کے علاوہ کوئی قبول نہیں، یہ اپنے اندر بہت بڑے معنی رکھتے ہیں۔ یعنی میرے بعد میری نیابت کا جب زمانہ آئے گا، اس میں امت کو جن مسائل کا صبر ہے، جن مشکلات میں گھرے گی امت، اس سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت غیر مترقبہ ہیں امت محمدیہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے انتہائی ہم اور غم میں امت، حتیٰ کہ کئی دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ملتوی رہتی ہے۔ اس دوران جو ہی اطلاع ملی تو حضرت عمر جاتے ہیں، وہ جلال عمر کے جن کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا، مسجد نبوی کے ممبر کے پاس، مسجد نبوی میں جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تلوار بے نیام کر کے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر جاتے ہیں، حضرت عمر کو بٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی بٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ بٹھانے کے بعد کہتے ہیں انک میت، قال اللہ، اللہ نے کہا اپنے نبی کو خطاب کر کے، انک میت و انہم میتون، آپ کی زندگی میں کہہ دیا کہ آپ کو مرنا ہے، اور سب کے سب دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی مرنا ہے۔ پھر دوسری آیات پڑھی، ما کان محمد، یعنی ما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب فلن یضر اللہ شیئا۔ آخر تک محمد بنی نوع انسان فرزندان آدم میں سے جو فوقیت رکھتے تھے امت میں، مقام جو ان کا تھا وہ رسالت کا تھا۔ محمد صرف ایک میسنجر اور رسول تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول آئے، ان کی وفات ہو چکی، دنیا میں گزر چکے ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں تو تم مرتد ہو جاؤ گے، اور جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر مرتد ہوگا وہ اپنے علاوہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، خود اپنا نقصان کرے گا۔ یہ جب آیات پڑھی تو نرم ہو گیا حضرت عمر، کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، میں نے اس سے پہلے نہیں سنی۔ یہ نہیں کہ سنی، ہم آپ بہت سی آیتیں سنتے ہیں لیکن ذہن میں نہیں ہوتا، اس لیے تذکیر کی، بار بار ریمائنڈر کی، بار بار حلقہ دروس اور تعلیم و تعلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ صرف حضرت ابوبکر کی طرف سے ایک ریمائنڈر تھا، ورنہ اکثر صحابہ حفاظ قرآن تھے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عمر بیٹھ کے، اور بیٹھنے کے بعد حضرت ابوبکر نے مزید اپنا یہ جملہ کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے مسلمانوں نوٹ کرو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و پرستی کرتے تھے وہ نوٹ کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بحیات و زندہ دنیا میں نہیں ہے ہمارے اندر۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نوٹ کر لیں کہ اللہ ہمیشہ زندہ، حی و قیوم ہے، اور ہمیشہ رہے گا، وہ عبادت کرتے رہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسج لے کر آئے تھے، اور اپنی ڈیوٹی، اپنا مشن پورا کر کے جب دین مکمل ہو گیا، وہی حجۃ الوداع میں 4 مہینے پہلے اللہ نے سرٹیفکیٹ دی کہ دین مکمل ہو گیا، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہی صحابہ کو یقین ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ایک موقع پر کہا، یہ حضرت ابوبکر کے فقہ پر اسے استدلال کیا جاتا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ آیا تھا اپنے ایک کام کے لیے، اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے، تو اس بندے نے اللہ کے بعد جانا اختیار کیا، کوئی نہیں، لیکن حضرت ابوبکر وہ پڑھے، کہنے لگے کہ یہ ہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کا، اللہ کا جو آپشن تھا اختیار دیا، اس پر فیصلہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت قریب ہے، جس طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا کہ اب زیادہ دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فقیر اور دانا تھے۔ پھر حضرت ابوبکر و عمر جمع ہوئے، صحابہ کو جمع کیا، پھر جمع امت کے ذریعے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلا بڑا فتنہ یہ تھا کہ شیطان نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے اختلاف کا شکار کریں، تدوین کا مسئلہ اور دیگر بہت سے مسائل ایسے رہ جائیں، کیونکہ ادھر جس کو آج کل غزہ کہتے ہیں، ادھر سرحدوں پر رومی فوجیں بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کیل کانٹے سے لاش انتظار کر رہی تھی۔ جب بیماری کی اطلاع ملی کہ وفات ہوتے ہی اس غم میں ہوں گے، ہم انہیں آگ بوچیں گے،
تو اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا جو موقف تھا عزم و حزم اور ہمت اور حوصلے اور جمع مردی کا، پختہ عزم کا، پختہ آئینی ارادے کا، وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے اس مسئلے سے جب اس فتنے کو ٹھنڈا کر کے حضرت ابوبکر فارغ ہوئے تو یہ کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور دائرن جو بالکل شام کے آخری ساحلی علاقے پر پڑتا ہے آج کل جس کو غزہ کہتے ہیں، تو وہاں کے رومی انتظار بیٹھے تھے کہ ہم آگے بڑھیں گے اس ساحلی پٹی پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری ہی میں حضرت اسامہ بن زید کو فوراً 2 لفظوں میں یہ فرمان جاری کر رہے تھے کہ اسامہ اٹھو اور فوج لے کر نکلو جہاں تمہارے باپ کی قبر ہے، جہاں تمہارے باپ شہید ہوئے تھے. اس کو تو میں نے خود دیکھا کرک شام کا موتا جسے کہتے ہیں. تو کہا کہ جہاں اور جاؤ اور اس وہاں جو ہیں جو سر نکالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں سانپ ان کا سر کچل ڈالیں. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، 3 دن تک یہ مدینے سے باہر رکا رہا لشکر. تدوین سے فارغ ہوتے ہی پہلا کام حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ فوج روانہ کی جائے. اور جب بعض لوگوں نے کہا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ حتیٰ کہ اگر لاشیں کو یعنی اگر امہات المومنین کی لاشوں کو بھی اچکنے پرندے تو جب بھی اس فوج کو ملتوی نہیں کیا جائے گا. جب یہ فوج روانہ کی تو پہلے ہی سے رومی میدان چھوڑ کر جا چکے تھے، دائرم جن کے لوگوں کو کہا جاتا ہے. انہوں یہ شبہ ہوا کہ یہ کون جن بلا قوم ہے، ادھر ان کے نبی کی وفات ہوئی ہے وہ تدفین کو باقی ہے، ادھر یہ ہمارے مقابلے کے لیے تازہ بالکل بلا کسی کمزوری اور بلا کسی بزدلی اور بلا کوئی ہمت ہارے سامنے یہ کھڑے ہوئے ہیں سینہ سفر. تو لہٰذا اس کے بعد انہیں مسلمانوں کی اس کمزوری کو کیش کرنے کا موقع نہیں ملا، کیا ہمت ہی نہیں ہوئی. تیسرا مرحلہ بہت کریٹیکل تھا، بہت خطرناک تھا کہ جو بیڈوین عرب وغیرہ تھے اس طرح کے جہالت جن میں زیادہ تھی مدینہ کے ارد گرد جو قبائل، اب انہیں میں سے وہ سے علماء ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیتے تھے، اب تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس سے وہ اونٹ کا بنگا ڈالتا پیر باندھے جاتے ہیں نا اونٹ کو، اٹال جو آج کل سر پر بھی ہوتا ہے اصل میں یہ وہی ہے. تو کہا وہ بھی اگر زکوٰۃ کے طور پر دیا جاتا تھا عہد نبوت میں تو میں تلوار کی نوک پر لوں گا، فوج کشی کروں گا. حضرت ابوبکر آئے کہا یا حضرت عمر آئے کہا یا ابوبکر کیسے ایسے خلاف لوگوں کے خلاف آپ تلوار اٹھائیں گے جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی دماءهم واموالهم، جس نے بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا تو ان کی عزت و ان کے مال اور جان مجھ سے محفوظ ہیں. تو ابوبکر نے کہا یا عمر میں جانتا ہوں تم سے پہلے لیکن پوری پڑھیں عبارت، آج بھی بعض لوگ ایسے ٹکڑے ٹکڑے پڑھ کر مت نکالتے. تو کہا پوری پڑھیں، پوری کیا الا بحق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جہاں لا الہ الا اللہ کے حق میں کوتاہی ہوگی وہاں تلوار اٹھائی جائے گی. اور یہ زکوٰۃ لا الہ الا اللہ کا حق ہے، جو اس کا انکار کرے گا یہ لا الہ الا اللہ کی کیونکہ لا الہ الا اللہ پر ایمان میں نقص ہے، لہذا اس کی تکمیل کے لیے ضرور تلوار اٹھائی جائے گی. تو اس طرح یہ جو مرتدین کا مسئلہ تھا مانعین زکوٰۃ کا اس کا کلا کما کیا بہت جلد. اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تھا مدعین نبوت کا، 10 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے مسیلمہ کذاب یمامہ جس کو ریاض کہتے ہیں، اس خطے سے بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا مسیلمہ کذاب، اور دیگر بہت سے. تو اس ردت کی جنگوں میں حضرت ابوبکر نے ان کا بھی کلا کما کر کے بالکل خاتمہ کر دیا اور جزیرہ عرب پورا کا پورا صاف اور ستھرا ہو گیا اور مرکز اہل ایمان. یہ بہت بڑے بڑے فتنے تھے جن کو شاید اللہ تعالیٰ کے علم یقین یہ تھا کہ حضرت اس کے لیے اللہ نے حضرت ابوبکر کو چنا ہے اور انہیں کو یہ صلاحیت دی ہے. اس کے بعد والے دو بعض دیگر مسائل جن کا سامنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا پڑا کہ یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہم کلوز کر کے، اور اسی طریقے سے دیگر خطوں میں داعیان اسلام، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر نے کس کو مقرر کیا تھا؟ خالد بن ولید کو. یہ نہیں کہ جزیرہ عرب کے اندر رہ کر پھر سرحدوں کے دفاع یا جہاں جان سے بھی خطرات تھے ان تمام کو، حتیٰ کہ روم و قیصر و کسریٰ دونوں کی چولیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہلا دی گئی تھیں. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2.5 سالہ دور میں، بعض تاریخوں میں آپ کو 250 سال میں نظر نہیں آئے گا، صرف حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز کہ سب سے مختصر ڈوریشن رول حکومت ہونے کے بعد تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ کامیاب دور حکومت، سب سے زیادہ کارناموں سے مامور ہیں. کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل مسئلہ یہ اسی کو کہتے ہیں برکت. برکت یہی ہوتی ہے کہ بہت مختصر عمر میں بھی مختصر ٹائم میں اللہ آپ سے بہت کام لے لے. بے برکتی یہ ہے کہ بہت لمبی عمر ہو اور آدمی کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو. تو سب سے بڑا سبق جو ہمیں اس زندگی میں ملتا ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستعار ہے، امانت ہے. اس کو یا تو شر کو روکنے کے لیے یا خیر کو بڑھاوا دینے کے لیے، عام کرنے کے لیے آدمی کام میں لائے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے تو سرخرو ہو. قرآن کی بہت سی آیات ہیں جن میں سے 2 کا امام نے ذکر کیا اور بعض دیگر بھی ہیں. اولو الفضل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں کو کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تصدیق کا ذکر ہے کہ جنہوں نے صدق کا جہاں ذکر ہے قرآن میں، وہ آیت آپ کے سامنے پڑے گی. اس سے بھی مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الذی جاء بالصدق والصدق بھی، یہ آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہیں. اسی طرح دیگر بعض اور آیات ہیں جو قیامت تک پڑھی جائیں گی جو حضرت ابوبکر کے مقام مرتبہ کی تصدیق کرتے ہیں. هذا صلی اللہ علیہ نبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.